آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور جدید دور میں اللہ کی رحمت پانے کے موضوع کا ایک فوری اور جامع جائزہ لیں گے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دنیا صرف ہمارے اعمال کے کڑے حساب پر چلتی نا تو ہم تباہ ہو جاتے۔ اس لیے بچنے کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اللہ کی رحمت سے جڑنا ہے۔ پہلا، رحمت اور اعمال کا فرق۔ دیکھیں، عدل کو ایک سخت ریاضی کا اصول سمجھیں، جہاں ہر غلطی پر آپ کے نمبر کٹتے ہیں، جبکہ رحمت وہ مہربان استاد ہے جو آپ کا غلطیوں سے بھرا بورڈ بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو بھلا اس رحمت تک پہنچے کیسے؟ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مرکز رحمت۔ آپ سوچیں گے کہ کیا صدیوں پرانی رہنمائی آج کے ماڈرن دور میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ بالکل، کیونکہ رحمت وقت اور فاصلوں کی قید سے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتحتوں کو دن میں 70 بار معاف کرنے کا جو شاندار عملی نمونہ دکھایا، وہ آج بھی ہمارے لیے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ آخر میں، آج رحمت پانے کا طریقہ کیا صرف زبان سے معافی مانگ لینا کافی ہے؟ جی نہیں، سچی توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی پیروی وہ چابی ہے جو رحمت کے دروازے کھولتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کی لامحدود رحمت ہماری ہر خامی پر حاوی ہے، بس اس تک پہنچنے کا یقینی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور درود و سلام ہے۔ تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں رحمت الہی کے اس خوبصورت تصور پر، اور اس ساری بات کی شروعات ہوتی ہے خدا کے اس ایک طاقتور وعدے سے۔ تو پھر رحمت ہے کیا؟ اصل میں یہ وہ امید ہے جو وہاں بھی قائم رہتی ہے جہاں عقل جواب دے جائے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو زندگی صرف عمل اور اس کے نتیجے کا ایک سیدھا سادہ حساب کتاب بن جاتی، اور اللہ کا وعدہ بالکل صاف ہے کہ اس کی شفقت اس کے غضب پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ رحمت ہماری زندگیوں پر اثر انداز کیسے ہوتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یعنی بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اس کے فضل پر ہے، پناہ اعمال میں نہیں اس کی رحمت میں ہے۔ اسی رحمت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے انسانیت کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے جو سب سے عظیم تھے وہ اس رحمت کا مکمل نمونہ بن کر آئے۔ اور یہ آیت اسی مرکزی خیال کو بالکل واضح کر دیتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی دراصل پوری انسانیت کو مایوسی سے بچانے کی ضمانت ہے۔ تو رحمت پانے کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، اس قربت سے دوری ہی اعمال کے رحم و کرم پر رہ جانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو پایا کیسے جائے؟ اس کے لیے ایک بہت واضح روحانی راستہ بتایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی نجات اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ رحمت عام انسان کو غیر معمولی بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ اسی رحمت نے رومی کو عالم سے عارف اور اقبال کو شاعر سے مفکر بنایا۔ ان کی کامیابی صرف ان کی اپنی قابلیت نہیں تھی بلکہ اس رحمت کے ملنے کا نتیجہ تھی۔ تو آخر اس رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ رحمت میں وقت اور جگہ کے فاصلے سب سکڑ کر بے معنی ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات حاضر ہے تو رحمت بھی حاضر ہے، بلکہ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ اگر کائنات نہ بھی ہو تب بھی رحمت موجود رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رحمت ایک ابدی حقیقت ہے تو مایوسی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟